بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، ہماری بات چل رہی تھی رمضان کے اہتمام کے بارے میں کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ کس قدر قیمتی ہے کہ اللہ تعالی شان و من والہ نے بھی اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکیں، اس مہینے کا اہتمام فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو اس اہتمام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے کس طرح اس مہینے کا اہتمام فرمایا ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی، مغفرت و رحمت کے اعتبار سے بھی، ثواب کے بڑھا دینے کے اعتبار سے بھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ذات سے خود عمل کر کے بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اہتمام کو اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عبدیت کی شان عطا فرمائی تھی، تمام بندوں میں عبدیت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا تھا، اس شان کے مطابق آپ نے بھی اس رمضان مبارک میں اعمال صالحہ کے اختیار کرنے کا اہتمام فرمایا اور مختلف طریقوں سے اپنے عمل سے بھی ظاہر فرمایا اور اپنے ارشادات سے بھی اس امت کو اس رمضان کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیک لوگوں نے اس رمضان کا اہتمام کس طرح کیا، اور یوں کہا جائے کہ اس رمضان کو کیسے وصول کیا اور اپنی محنتیں، جد و جہد، کوششیں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کے لیے، اللہ کی برستی ہوئی رحمت سے پوری طرح بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے اس رمضان کو کس طرح گزارا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آدمی سنتا ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو کہتا ہے یہ تو نبی تھے، صحابہ کے بارے میں سنتا ہے تو کہتا ہے یہ تو صحابی تھے۔ اس لیے صحابہ بھی تو ہماری طرح کے انسان تھے، اس لیے ان کی زندگی میں بھی یہ رمضان کیسے آتا تھا۔ اسی طرح بعد کے لوگ، صحابہ کے بعد کے لوگ ہیں، امت کے نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، اللہ والے، اللہ کے دوست، ان لوگوں کا اہتمام کیسا تھا، ذرا سا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ بھی تو ہماری ہی طرح انسان تھے نا۔ ان کے کوئی اضافی اعضا و جوارے نہیں تھے کہ کسی کے اندر اضافی قوت تھی، کسی کے 4 ہاتھ تھے، کسی کے 4 پاؤں تھے، یا کسی کے 2 دل تھے، ایک دل عبادت میں مشغول ہوتا تھا اور ایک دل سو جایا کرتا تھا۔ وہ بھی تو ہماری طرح ہی کے انسان تھے۔ تو اس کو دیکھ کر آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سنائے تھے لنثبت به فؤادک، تاکہ ان قصوں سے آپ کا دل مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ اس طرح صبر کیجئے اس تبلیغ اور اللہ کی دعوت کے راستے میں جو تکلیفیں آپ پر آتی ہیں ان کو ذرا برداشت کیجئے اور صبر کیجئے، جیسا کہ آپ سے پہلے بڑے بڑے رسولوں نے ان تکلیفوں پر صبر کیا ہے۔ تو جب آپ سے پہلے لوگوں نے صبر کیا ہے تو
تو آپ بھی صبر کیجئے. جب پہلے لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایسا کیا ہے تو آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس میدان میں، اس پرخار وادی میں میں اکیلا نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ گزر گئے، تو تسلی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کو یاد کیجئے. تو اس طرح مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ فلاں کو یاد کیجئے، فلاں کو یاد کیجئے، ابراہیم کو یاد کیجئے، اسماعیل کو یاد کیجئے، الیاس کو یاد کیجئے، وغیرہ وغیرہ. الیاس تو نہیں فرمایا، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا سورہ انبیاء. تو تسلی کے لیے تو ہم بھی، ہمارا رمضان کیسا ہونا چاہیے، ہمیں رمضان کا کیسا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے یہ چند یعنی سیرت کے یعنی بڑے لوگوں کی، سلف صالحین کی سیرت کے چند واقعات، چند تھوڑی سی چیزیں جو کہ ہمارے وقت بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو سنا ہی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے یعنی رجب کے چاند کو دیکھتے تھے تو دعا فرمایا کرتے تھے. اسی طرح جب رمضان کا چاند دیکھ لیتے تھے تو آپ بھی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا سبب بنا. ویسے تو عموماً ہر مہینے کا چاند دیکھ کے آپ سلامتی کی، برکت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، رمضان کا چاند دیکھ کر بھی آپ دعا فرمایا کرتے تھے. عبدالعزیز بن مروان فرماتے ہیں مسلمان رمضان کا چاند آتا یعنی رمضان کا چاند آتا، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ دعا فرماتے تھے اللہم قد اظلنا شہر رمضان فسلمہ لنا وسلمنا لہ وارزقنا صیامہ وقیامہ وارزقنا فیہ الجد والاجتہاد والقوة والنشاط وَأَعِذْنَا فِيهِ مِنَ الْفِتَنِ. ترجمہ ہے اے اللہ ہم پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے لیے اس کو سلامتی والا بنا دیجیے اور ہمیں اس میں سلامتی کے ساتھ رکھیے اور ہمیں اس میں عبادات میں محنت و کوشش کرنے والا بنائیے اور ہمیں اس میں قوت اور نشاط بھی عطا کیجیے اور اس مہینے میں ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیے. میں دوبارہ عربی میں بھی پڑھ دیتا ہوں. اللہم قد اظلنا شہر رمضان فسلمہ لنا وسلمنا لہ وارزقنا صیامہ وقیامہ وارزقنا فیہ الجد والاجتہاد والقوة والنشاط وَأَعِذْنَا فِيهِ مِنَ الْفِتَنِ. ایک ترجمہ رہ گیا تھا کہ ورزقنا، اور ہمیں اس رمضان میں روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے تراویح کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے لیے ان دونوں اعمال کو آسان فرمائیے. ایک بزرگ ہیں معلّہ بن فضل، وہ فرماتے ہیں سلف صالحین رمضان کا اہتمام کیسا تھا. فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اللہ تعالیٰ سے 6 مہینوں سے یعنی رمضان کے شروع ہونے کے 6 مہینے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے 6 مہینے پہلے. اور جب رمضان پورا ہو جاتا تھا تو پھر 6 مہینے اس کی قبولیت کی دعا کرتے تھے. 6 مہینے اس کی قبولیت کے اللہ جو اعمال کیے ہیں یہ ہے عبدیت. یہ نہیں کہ ہم نے بڑے روزے رکھ لیے، بڑے نمازیں پڑھ لی، بڑے تراویح پڑھ لی، 2-4 قرآن بھی ختم کر لیے، واہ واہ ہمارا رمضان تو زبردست، بس قبول ہو گیا، جنت کے پروانے مل گیا. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں ذکر فرمایا
کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، یعنی عبادت میں زیادہ رات گزارتے ہیں، مگر اس پر گھمنڈ نہیں ہوتا۔ عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ عمل پر آدمی کو گھمنڈ نہیں ہوتا، بلکہ آدمی عمل پر ڈرتا ہے کہ قبول بھی ہوگا یا نہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ سوتے تو رات کو کم ہیں، زیادہ رات عبادت میں گزرتی ہے، مگر جب صبح ہوتی ہے وبالاسحار هم یستغفرون، کہ صبح کے وقت اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں، اللہ معاف کر دے، عبادت کا حق ادا نہ ہوا، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ ریا سے بچا لے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو 6 مہینے تو رمضان کی آمد کے لیے کہ مل جائے رمضان، اور جب رمضان پورا ہو جاتا تو 6 مہینے دعا کرتے اللہ قبول بھی فرما لے۔ آخر رمضان ایسا کون سا مہینہ ہے کہ یہ اللہ والے لوگ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے ٹربو لگ جاتا ہے، ٹربو اللہ کے قریب ہونے کے لیے گویا ٹربو لگ جاتا ہے، ایک اضافی بونس مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں خریدو تو ایک مفت ملے گا، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں، ایک عمل کرو تو 70 ملیں گے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے۔ روزے سے بڑا تقرب، قرآن کی تلاوت سے بڑا تقرب، واہ 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 واہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں سلف کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، وہ یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک سلامت رکھیے، باقی رکھیے، مجھے سلامت صحت و عافیت کے ساتھ رمضان تک لے جائیے۔ وسلم لی رمضان، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی کا سبب بنائیے، کہ رمضان آئے خدا نہ کرے میں بیمار ہو جاؤں، رمضان آئے میں روزے نہ رکھ پاؤں، کوئی عذر ہو جائے، رمضان آئے میں قیام نہ کر پاؤں، ایسا بھی نہ ہو، رمضان بھی میرے لیے سلامتی ہو۔ وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور اس کو مجھ سے مقبول قبول فرمائیے، یعنی رمضان میرا ایسا ہو کہ آپ میرے اس رمضان کو مقبول بنا دیں، سارے اعمال جو اس میں کیے ہیں ان کو قبول فرمائیں۔ بعض اکابر کا معمول تھا، اگرچہ بڑے بڑے دینی کاموں میں لگے ہوتے تھے، بڑے بڑے دینی کاموں میں لگے ہوتے تھے۔ امام زہری بہت بڑے آدمی ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، درس حدیث سے مشغول رہتے تھے، مگر جیسے رمضان آتا تھا سب چھوڑ دیتے تھے اور مستقل قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ہمارے ہاں اکابر، ان کا بھی یہی معمول تھا کہ رمضان آ جاتا تو بات چیت تک، مریدوں سے بات چیت بند ہو جاتی تھی۔ حضرت رائے پور شاہ عبد الرحیم رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مریدوں سے بھی بات چیت بند، کہ اب جو ہے اگر کوئی بات کرنی ہے تو لکھ کر بات ہوگی، ضرورت کی بات ہوگی، اور مریدوں کو بھی خاص طور پہ اعتکاف میں تو بات کرنا بند، کہ آپس میں بات بھی نہ کریں، مشغول رہیں، کیونکہ بعد آدمی حلال شروع کرتا ہے، کیا حال ہے بھائی، خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، مگر ختم کرتا ہے وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا۔ بات شروع ہوتی ہے تو ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور غیبت و چغلیوں اور مسلمانوں کی برائیوں تک چلی جاتی ہے، اس لیے بات ہی نہ کریں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ اکابر کا رمضان اگر پڑھیں، اگر موقع ملے، ایک رسالہ ہے اکابر کا رمضان، وہ پڑھیں، صرف نمونے کے لیے پڑھ لیں، ہمارے بس کا نہیں ہے وہ رمضان، وہ رمضان ہمارے بس کا نہیں ہے۔ دن میں بھی ایک ختم ہو رہا ہے، رات کو بھی ایک، امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے تراویح کے علاوہ دن میں بھی ایک ختم فرماتے تھے، رات کو بھی ایک ختم فرماتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن میں بھی ایک ختم فرماتے تھے قرآن پاک، رات کو بھی ایک ختم فرماتے تھے، تراویح کا الگ 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ سب چھوڑ چھاڑ کے، ساری مشغولیتوں کو چھوڑ کے، فارغ ہو کر رمضان کے اہتمام میں، یہ مہینہ تو کمانے کا مہینہ ہے۔ سچ پوچھیں، آج کل کے حالات کو ذرا سا اپنے نظر سے ہٹا دیں، قطع نظر ان حالات کے، فرضیوں کا مہینہ،
کپڑے والوں کا مہینہ، جوتے والوں کا مہینہ، بال بنانے والوں کا مہینہ، چوڑی والوں کا مہینہ، نہ جانے کن کن کے مہینے ہیں۔ گھر سے افطاری آتی ہے، کھائی نہیں جاتی، سحری آتی ہے، کھائی نہیں جاتی، ٹفن واپس چلا جاتا ہے، موقع نہیں ہے۔ ایک درزی کے پاس میں گیا، کہنے مولوی صاحب 5 دن ہو گئے اس ٹیبل پہ کھڑے ہوئے، مجھے بیٹھنے کا لیٹنے کا موقع نہیں ملا ہے، میرے دیکھیں پیر ورم آلود ہو رہے ہیں۔ مجھے حدیث یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک نماز میں لمبے لمبے قیام کی وجہ سے ورم آلود ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت قاسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضور کی ایک سنت یہ بھی تو ہے نا کہ ہم کبھی کبھی تو ایسا کریں کہ اتنی لمبی نماز پڑھیں کہ ذرا ہمارے پاؤں بھی تو تھکے نا، معلوم تو ہونا۔ اللہ کی بنا، اللہ عافیت میں رکھے۔ تو رمضان مبارک بڑا قیمتی ہے، ہمارے بڑے بہت اہتمام فرماتے تھے، ملنا جلنا بند ہو جاتا تھا، اسفار بند ہو جاتے تھے، مریدین سے ملنا بند ہو جاتا تھا، بس اعمال میں مشغولی ہوتی، کوئی لمحہ فارغ، ضرورت کے بقدر سو گئے۔ بلکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں تو ایک جملہ مشہور تھا کہ رمضان کی راتوں کو دن بناؤ اور دن کو رات بناؤ۔ جیسے آدمی رات کو سوتا ہے اور دن میں کام کرتا ہے، تو رمضان کی راتوں کو دن بناؤ، ساری رات عبادت میں کسی نہ کسی درجے کی مشغولی رہے، اور دن کو رات بناؤ کہ کچھ ذرا ضرورت کے بقدر دن میں سو بھی جاؤ۔ تو یہ رمضان بڑا قیمتی ہے، ہم سب کو اس کے لیے جو آنے والا ہے کوشش کرنی چاہیے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نیت اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ رکھنی چاہیے۔ تو یہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ نمونے میں پیش نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ مختلف رمضان کے جو اعمال ذکر کروں گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، تو اس میں وہ کچھ نمونے کسی نہ کسی مضمون کے ذیل میں آ گئے تو انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک میں ہمیں خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ رمضان عافیت، سہولت، یسر کا سبب بن جائے اور اللہ کی رضا کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ محض اپنی فضل و کرم سے ہم سب کو اس رمضان مبارک میں اہتمام کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کی رحمت عام ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، دین کی طرف پلٹا کھا جانے کا سبب بنا دیجیے، اپنی ذات کا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنی محبت نصیب فرما دیجیے، اپنی پہچان معرفت نصیب فرما دیجیے، عبادات میں دل لگا دیجیے، رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہر قسم کی خیر کو مقدر فرمائیے، ہر شر و فتنے سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ آپ کے لاکھ لاکھ شکر ہے مساجد کھل گئی ہیں، یا اللہ ان کی آبادی کو مستقل فرمائیے، پائیداری نصیب فرمائیے، ہر آفت سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگی وہ ہم سب کو ساری امت کو عطا فرمائیے، جن شر سے پناہ چاہیے ہم سب کو ساری امت کو پناہ نصیب فرما دیجیے، اس وبا سے ہم کو ساری امت کو محفوظ فرما دیجیے، ہمارے بیوی بچے رشتہ داروں کو سب کو محفوظ رکھیے، عافیت سہولت کا معاملہ فرمائیے، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آمین برحمتک۔